اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کے چاند کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ دوستو، ربیع الاول کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 عمل شیئر کروں گا، یعنی کہ 3 وظائف آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھنے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب آپ کو ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یا میرے پروردگار، یہ مہینہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پھر پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 3 عمل کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا وظیفہ، وہ وظیفہ ہے سورۃ الکوثر کا وظیفہ۔ اور سورۃ کوثر کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں، بار بار بیان کر چکا ہوں کہ اس میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا ہے۔ حوضہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود و سلام آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، یعنی کہ جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت شروع کر لینی ہے، اور شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بنا بسم اللہ کے آپ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بھی بڑا مبارک عمل ہے۔ یہ عمل ہے سورۃ اخلاص کا عمل۔ اب بچے کو سورۃ اخلاص زبانی یاد ہے، اور اس کی بھی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ صرف 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے، صرف 1 مرتبہ، تو اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بھی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت
تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ کون سے 2 صفاتی نام ہیں؟ یا وہاب یا رزاق۔ ان 2 ناموں کو آپ الوہاب اور الرزاق بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یا وہاب یا رزاق پڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام یا وہاب یا رزاق، ان 2 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا وہاب یا رزاق، یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے، جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، اور تینوں وظائف کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے۔ ان کے اول آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے اذان فجر سے پہلے پہلے کسی وقت بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا اور یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آیا، جس مہینے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی اولاد بھی نیک اور فرمانبردار ہو جائے گی، آپ کی ہر دلی مراد اور جائز حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔